بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اعظم اکرام خان ہے اور میں ایک سیاسی انقلابی پارٹی کا ممبر ہوں اور بائی پروفیشن آئی ایم این ایڈوکیٹ. آج جس اہم خبر کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں یعنی دا نیوز وچ میٹرز از اگین این آر او کے اوپر آج بھی پرائم منسٹر نے جو ہے وہ اظہار کیا اور انہی چیزوں کا اعادہ کیا جو کہ پچھلے کئی سالوں سے وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ اہم کیوں ہے کہ ہم اس این آر او کو سمجھیں؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم تھوڑی سی تاریخ میں جائیں کہ وہاں پر اصل میں یہ این آر او کا مقصد کیا تھا, یہ کیوں دیا گیا تھا اور یہ این آر او ہے کیا. تو جناب عرض اتنا ہے کہ جنرل مشرف نے 2007 میں ایک نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس دیا جس کا مقصد ایک مفاہمت قائم کرنا تھا ان لوگوں کے درمیان میں جو کہ پاکستان کے اندر ایک اسٹریٹ پاور رکھتے ہیں, یعنی وہ عوامی سیاسی پارٹیز ہیں جو کہ اپنا ایک اسٹیک رکھتی ہیں, اپنا ایک رول رکھتی ہیں. ان کے حوالے سے جو ہے ان کو ایک پیج پر لانا یا دوسرے الفاظ میں ان کے ساتھ ایک ایسا ورکنگ ریلیشن شپ قائم کر لینا. کس کے درمیان؟ ان سیاسی پارٹیز اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے درمیان. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یقیناً اس کا فائدہ جو ہے وہ ملک کے اندر سیاسی امن اور یہاں پر جو ایک انارکی کی کیفیت ہے وہ ختم ہوگی. 2007 کے اندر یہی چیلنج جنرل مشرف کو اور اس وقت کی ملٹری رجیم کو پیش تھا کہ یہاں پر جبکہ وہ ایک دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑ رہے تھے, اس ماحول کے اندر ضرورت اس چیز کی تھی کہ ان طاقتوں کو, ان سیاسی پولیٹیکل پاورز کو ملک کے اندر لایا جائے تاکہ ایک ملک کو ایک ایسی لیڈرشپ فراہم کر دی جائے کہ جس کے ذریعے سے یہاں پر ایک امن کی کیفیت اندرون ملک میں قائم ہو. یقیناً جو ملک اندرونی طور پر پرامن نہیں ہوگا وہاں پر انارکی کی کیفیت ہوگی, وہاں پر کھینچا تانی ہوگی, وہاں پر ایک ٹگ آف وار رہے گی تو کوئی بھی فوج چاہے وہ کتنی پاورفل ہے وہ نہیں لڑ سکتی. تو دہشت گردوں کے خلاف اس وقت جو ایک طالبان اور سامراج کے خلاف امریکہ نے جو ایک جنگ مسلط کی ہوئی تھی پاکستان کے خلاف, اس میں جو یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ شامل تھی ان کے یہاں پر فنڈنگ ہوتی تھی, ان جماعتوں کو بنایا جاتا تھا, ان کو فنڈ کیا جاتا تھا اور پھر پاکستان کی رٹ جو ہے, پاکستان کی حکومت کی یہاں کے اداروں کی رٹ کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اس کو ختم کرنے کے لیے اس دور کی 2007 کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اس دور کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے, سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے ایک ڈول ڈالا اور یہ خوش آئند تھا. یہ جو آج بار بار اس کو بدنام کیا جا رہا ہے نا کہ این آر او اور اس کا صرف ایک پہلو پیش کیا جا رہا ہے جو کہ فوجداری قانون سے متعلق ہے, یعنی کیسز جو ہیں وہ ختم کیے جائیں گے اور جو گورنمنٹ ہے یا سینٹرل گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے یا پروونشل گورنمنٹ ہے وہ پروسیکیوشن نہیں کرے گی, یعنی کہ وہ اپنا کیس سے ودرا کرے گی. اس چیز کو بنیاد بنا کر اس کو بدنام کیا جا رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی طور پر وہ فیصلہ این آر او کا وہ ملک کے مفاد میں تھا. بائی اینڈ لارج اگر عمومی طور پر دیکھیے تو اس سے مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر سیاسی امن قائم کیا جائے, پاکستان کے اندرونی طور پر پاکستان کے اندر جو ہے وہ امن قائم ہو, نہ کہ کھینچا تانی اور ایک ٹگ آف وار چلے. ٹھیک ہے, اور یقیناً جب ایک کھینچا تانی رہے گی, جب سیاسی عدم استحکام رہے گا تو اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ یقیناً وہی طاقتیں اٹھائیں گی جو کہ پاکستان دشمن ہے, وہی طاقتیں اٹھائیں گی جو کہ پاکستان کے ایکسچیکر کو, یہاں کی دولت پر جو ہے وہ اپنا قبضہ رکھنا چاہتی ہیں, یہاں کی معیشت کو جو ہے وہ اس پر قابض ہونا چاہتی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ یہ لڑائی رہے تاکہ ہم اپنے مفادات, اپنے گروہی مفادات جو ہے وہ پورے کر سکیں. اس وقت بطور سیاسی انقلابی پارٹی ہم نے یہ رائے دی تھی کہ اگر یہ چیز ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ گئی ہے کہ وہ یہاں پر ان لوگوں کو, محترمہ بے نظیر بھٹو یا میاں نواز شریف کو ملک میں لانا چاہ رہے ہیں تو یہ ملک کے لیے خوشائن ہے. اور پھر اس کے تحت آپ نے دیکھا کہ ان شخصیات کو جو یہاں پر لایا گیا, الیکشنز ہوئے اور پھر ایک عوامی حکومت قائم ہوئی, تو جس کے نتائج پاکستان میں معیشت کے اعتبار سے, خارجہ امور کے اعتبار سے جو ہے وہ حاصل کیے. تو اس لیے آج خان صاحب کا یہ پریزنٹ گورنمنٹ اس کو کیوں
ختم کرنا نہیں، اس کو اتنا بدنام کیوں کر رہی ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ وہ ان کو یہ علم ہے پریزنٹ گورنمنٹ کو کہ وہ ایک ویکیوم جو نیچے موجود ہے، جو ایک ڈیفیسٹ موجود ہے کہ عوام ان سے مطمئن نہیں ہے. یہ جو ہائبرڈ رجیم لائی گئی ہے، یہ جو ہائبرڈ رجیم اس وقت ملک پر قائم ہے، اس نے یہاں کے پارلیمنٹ کو مفلوج کر دیا، یہاں کے اداروں کو مفلوج کر دیا، اور پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اس کو خدشات لاحق ہو گئے. یعنی یہاں پر جو سیکورٹی، جو نیشنل سیکورٹی کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ جو ہے وہ آن اسٹیج چلے گیا. تو عرض یہ ہے کہ اس این آر او کو کی راگ الاپتے الاپتے اس کو بدنام کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. آج بھی ضرورت پھر سے ہے کہ آج قومی سطح پر مفاہمت قائم کی جائے. جو عوام کی جنرل پولیٹیکل فورسز ہیں، ٹھیک ہے، وہ چاہے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، وہ میاں نواز شریف کے تحت ہوں، وہ بھٹو فیملی کے تحت ہوں، وہ اے این پی کی صورت میں ہوں، وہ جمعیت علماء اسلام کی صورت میں ہوں، یہ وہ طاقتیں ہیں جو کہ عوام کے اندر اپنی جڑیں رکھتی ہیں. یہ عوام کے لیے، عوام کے اندر ایک مقبول ہے. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی عوام کے لیے اگر یہ طاقت میں آ جائے تو یہ عوام کے لیے دودھ کی نہریں بہا دیں گے یا یہاں پر تمام حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے لیے تو لازمی طور پر شرط یہ ہے کہ یہاں پر سرمایہ نظام ختم ہو، یہاں پر ایک ایسا نظام ہو جو کہ سامراج کی جو یہاں پر اس کی انٹروژن ہے، اس کی جو مداخلت ہے، اس کے اداروں کے ذریعے سے، آئی ایم ایف کے ذریعے سے، وہ ہماری معیشت کو پر جس طرح سے وہ قابض ہے اس کو ختم کیا جائے. تو تب ہی یہاں کی عوام جو ہے وہ اس کو ترقی حاصل ہو سکے گی، اور ہمارا ڈیفنس مضبوط ہو سکے گا، اور ہمارا ایک سیاسی کلچر جو ہے یہاں پر وہ پیدا ہو سکے گا. میں یہ آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیے، کنسرن بنیادی ہمیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ایز اے پولیٹیکل پارٹی، وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر امن قائم ہو، پاکستان کے ادارے مستحکم ہوں، پاکستان جو ہے اس کے اندر جو ایک ادارے ہیں وہ اپنے اپنے رول پر جو ہے وہ مرتکز ہوں، اپنے اپنے رولز کو سمجھ کر وہ کردار ادا کریں. اس کے نتیجے میں یقیناً بیلٹ کی اہمیت بڑھے گی، پاکستان کے اندر الیکشنز کی اہمیت بڑھے گی، اور ایک اعتماد کی فضا جو ہے وہ سیاست میں قائم ہوگی. آپ دیکھیے، ایک اور این آر او کا جو پہلو ہے، جس این آر او کو پریزنٹ گورنمنٹ، موجودہ حکومت بدنام کر رہی ہے، آپ دیکھیے کہ اس کے اندر یہ بھی چیز موجود تھی کہ کس طرح سے جو عوام کی رائے ہے اس کو کس طرح سے صاف شفاف بنایا جائے. یعنی کہ الیکشن کے پروسیس کو بہتر بنانے کے بھی اس کے اندر اقدامات لیے گئے تھے، لیکن دو سال کے بعد ہی سپریم کورٹ نے اس کو جو ہے وہ وائڈ اب انیشیو کر دیا، یعنی کہ اس کو کالعدم قرار دے دیا. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ ڈیسیجن برا تھا یا جو بھی تھا، کیونکہ بہرحال سپریم کورٹ کے لیے بہت ساری چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں، اس اعتبار سے ان کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ انہوں نے قانون کی تشریح کرنی ہوتی ہے، تو پرائما فیشی ان کو جو ہے نا اس کو ختم کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر پولیٹیکل ایسپیکٹ دیکھا جائے اس کا، تو وہ فیصلہ قوم کے مفاد میں قطعاً نہیں سمجھتا. لہذا آج کی صورتحال میں آپ دیکھیے، پچھلے دنوں ہمارے آرمی چیف نے اور جنرل نوید زمان نے جو ہے وہ ایک کنڈولنسز کا میسج جو ہے وہ بھیجا انڈیا کے جو چیف تھے، آرمی چیف تھے، ان کی جو ایک ایکسیڈنٹل موت کی وجہ سے وہ جو ہے وہ فوت ہو گئے. تو اس وجہ سے اس کے اوپر ان کی فیملی کے لیے اور وہاں کے آرمی آفیسرز کو جو ہے وہ کنڈولنسز کے میسج دیے گئے. یہ ایک خوش آئند چیز ہے. اگر آپ دیکھیے کہ پاکستان اور انڈیا ہمسائے ہیں، اور ہمارے تعلقات ہمسائے کے ساتھ بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریجن پرامن ہوگا، اور جب یہ ریجن پرامن ہوگا تو یہاں کی عوام اور یہاں کے ادارے جو ہے وہ ملکی مفاد میں کردار ادا کر سکیں گے اور عوام ترقی کرے گی. عرض یہ ہے کہ اگر تو موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ میسج دیا گیا ہے، وہ اگر اس وجہ سے ہے کہ وہ ایک اچھے تعلقات چاہتے ہیں، جو کہ میری یہی رائے بھی یہی ہے کہ یقیناً یہ ایک میچورٹی موجود ہے کہ ریجن کے اندر ایک ایسا ماحول قائم ہو کہ جس سے امن جو ہے وہ ظاہر ہو. لیکن اگر جو یہ ہائبرڈ ریجیم بنائی گئی ہے، جس طرح سے یہاں پر
पॉलिटिकल इंटरवेंशन हुई है, अगर इसी को ही वो बढ़ाना चाहते हैं और इसको एक्सेप्टेबिलिटी इसकी चाहते हैं इंडिया से, या फोन का इंतजार है बाइडेन का इसलिए कि वो एक्सेप्ट कर लें इस सिस्टम को जो कि एक अननेचुरल है, एक मसनूई है, या बिलावल भुट्टो की जुबान में वो सिलेक्टेड है, अगर इस सिलेक्टेड निजाम को आप एक्सेप्टेबल करवाना चाहते हैं तो मेरा ये ख्याल है कि ये अब मुमकिन नहीं है। यहां पर जरूरत इसी चीज की है कि एक वर्किंग रिलेशनशिप पैदा हो यहाँ की एस्टैब्लिशमेंट में और यहाँ की पॉलिटिकल फोर्सेस, जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान, तो तब ही हमारा मुल्क जो है वो यहाँ पर अमन कायम होगा, सियासी तौर पर हम मुस्तहकम होंगे, और सियासी अमन के बगैर आप इक्तिसादी तरक्की जो है वो नहीं हासिल कर सकते। मेरा बहसते मेंबर यूनाइटेड पाकिस्तान एक रेवोल्यूशनरी पार्टी के कंसर्न सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान को इनकलाब की जरूरत है। पाकिस्तान का ये जो सिस्टम है वो चंद सरमायादारों के हाथ में है। यहां पर साम्राज्य का एक तसल्लुत मौजूद है, एक ऐसा माहौल मौजूद है कि जिसके नतीजे में अवाम को उसके 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल है। अगर पाकिस्तान के अंदर ये रिकंसिलेशन होती है, ये वर्किंग रिलेशनशिप पैदा होता है एस्टैब्लिशमेंट और सियासी पार्टीज के दरमियान, तो फिर इनकलाब की जदोजहद जो है वो आगे बढ़ेगी और वो पुरअमन तरीके से पाकिस्तान के सिस्टम को बदलेगी, ठीक है। और फिर पाकिस्तान का जो हक है पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान एक वाइब्रेंट नेशन है, पाकिस्तान एक पोटेंशियल रखती है, तो पाकिस्तान को कोई रोक नहीं सकेगा। लेकिन वो मशरूत है पहली सतह पे सियासी माहौल जो मौजूद है इसके पुरअमन होने से और फिर इनकलाब से। थैंक यू वेरी मच।